تو چودھری شجاعت آگے نے انہوں نے مجھے جواب دیا کہ نہیں انہیں نام تو کوئی نہیں دیتا، ایویں کہہ گیا ہے. امپریشن تو دیا انہوں نے. بالکل جی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے خود سنا تھا. اچھا یہ بتائیں، آج آپ مشرف صاحب چلے گئے، چودھری برادران کو اقتدار میں شامل کیا، نواز شریف صاحب کے خلاف ایک علیحدہ مسلم لیگ کو توڑ کے بنایا گیا. ایک اس وقت پرویز مشرف صاحب کی ضرورت بھی ہوگی. آج اس فیصلے کو دیکھیں، چودھری برادران اب علیحدہ ہیں، مشرف صاحب کو وہ قبول نہیں کر رہے. ایک دور میں وہ کہتے تھے ہم وردی میں الیکٹ کروائیں گے. چودھری پرویز الہی کو اور چودھری شجاعت حسین کو اس طرح قریب کرنا اور اس طرح کے عہدے دینا، کیا آج آپ سمجھتے ہیں کہ مشرف صاحب کے دانشمند فیصلے تھے؟ اس وقت بھی کئی لوگ یہ کہتے تھے کہ چودھری برادران جو ہیں وہ کوئی اچھا آپشن نہیں ہے. کیا وجوہات تھیں، یہ کس طرح یہ قریب آئے؟ طارق عزیز صاحب کے دوست تھے یہ، اور وہ پریزیڈنٹ مشرف کے ایڈوائزر بھی تھے، یا کوئی اور وجہ سے، وہ مجھے نہیں پتا کس طرح یہ آئے. لیکن آپ کی بات صحیح ہے، جو 5 سال پرویز مشرف صاحب کے ساتھ یہ رہے، انہوں نے کئی اچھے کام بھی کیے. پرویز الہی میرا خیال ہے پنجاب کی ہسٹری میں اتنی بہتری پنجاب کی نہیں ہوئی جو پرویز الہی کے زمانے میں ہوئی. لیکن وہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ اس لیے کیونکہ اکانومی پرویز مشرف کی گائیڈنس کی وجہ سے بہتر ہو رہی تھی، اور پرویز مشرف جو بھی ان کے آئیڈیاز ہوتے تھے پنجاب کے بارے میں ان کے شیئر کرتے تھے، پنجاب کو فنڈز بھی دیتے تھے، فنڈز بھی دیتے تھے اور ایڈوائز بھی کرتے تھے. سو جتنی ترقی میں سمجھتا ہوں، اب یہ میرا اوپینین ہے، لوگ شاید اس سے اتفاق نہ کریں، کہ پاکستان کی جتنی ترقی ان 6-8 سالوں میں ہوئی اس کا سب سہرا پرویز مشرف کے سر پہ ہے. وہ فیصلہ درست تھا کہ غلط؟ میرا خیال اگر اس وقت کے حالات پہ جائیں، جب ایک ایسی پارٹی جس کی بے نظیر صدارت کر رہی تھی، وہ ملک سے خود باہر گئی ہوئی تھیں، اپنے آپ کو دبئی میں بیٹھی ہوئی تھیں، نواز شریف صاحب سعودی عربیہ چلے گئے تھے، اور کوئی کسی لیول کا پولیٹیکل لیڈر ایسا نہیں تھا جو شاید حکومت سنبھال سکتا. سو جو سپورٹ انہوں نے دی، اب اگر دیکھا جائے اس کو تو تکلیف مجھے ہوتی ہے کہ یہ کس طرح کی پے بیک ان کو کر رہے ہیں، ان کی ان پہ مہربانیوں کا. اسے ہم پنجابی میں ایک لفظ ہوتا ہے جی، یار مار کے، آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ جی بس یہ افسوس ہے، بڑا ہی افسوس ہے. اچھا جیسے یہ کہیے گا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے سربراہ پچھلے دنوں جب وہ پاکستان واپس آئے اور ان کی پارٹی نے الیکشن میں حصہ لیا تو ایک بڑی فائرنگ ہوتی تھی اسٹیٹمنٹ کے اندر، مشرف صاحب ٹارگٹ ہوتے تھے. پھر اچانک ہوا کہ مشرف صاحب بھی ان کے خلاف اسٹیٹمنٹس دیتے تھے، پھر خاموشی چھا گئی. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے دونوں طرف سے کہ ٹھیک ہے جی بڑی کوئی لائٹیز کسی وقت کر دیں، باقی آپس میں کچھ نہیں کرنا، کوئی محاذ نہیں کھولنا. ایسی بات ٹھیک ہے؟ نہیں جی، کوئی نواز شریف اور پرویز مشرف میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، کسی لیول پہ بھی نہیں ہے. جی. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک بڑا اہم ایشو جو مشرف صاحب کے دور میں ہوا، میں اسے اپنی اوپننگ میں اس کا اظہار کیا، وہ ہے بگٹی صاحب کا قتل. ایک بابا جی کیو میں بیٹھے ہوئے تھے، کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی اتنے بڑے آپریشن کی؟ اور اگر آپریشن کرنے کی ضرورت بھی تھی تو اس سے پہلے اگر اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جاتی. بگٹیوں کو بتایا جاتا کہ جی وہ اینٹی اسٹیٹ ہے. اچانک ایک عوام کو اعتماد میں لیے بغیر اتنا بڑا آپریشن کر دیا گیا، کیونکہ وہ فوج کے خلاف لڑ تو نہیں رہتے نا، بیٹھے ہوئے تھے. کیا پھر آپ کو فیکٹس نہیں پتا؟ نہیں، میں ایک لفظ کہوں گا لال مسجد کے بارے میں اور پھر ادھر آ جاؤں گا. لال مسجد کا آپریشن اگر اس وقت نہ ہوتا تو جب سوات میں طالبان آ گئے تھے اور سوات ٹیک اوور کر لیا تھا، طالبان اسلام آباد بھی ٹیک اوور کر چکے ہوتے. اگر اس وقت آپریشن لال مسجد کا نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان کی بچت ہوئی ہے وہ اس لیے کیونکہ لال مسجد سے وہ دہشت گرد وائپ آؤٹ. اچھا میں یہاں ایک بریک لوں پھر آپ کی طرف واپس آتا ہوں. ناظرین وقت ہوا ہے، پھر ایک چھوٹے سے بریک کا ملتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.